بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الصادقین اما بعد۔ باب ما جاء فی بدء الاذان، یعنی اس باب کے اندر یہ بحث چھیڑیں گے کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو اس کو سمجھیے، جب حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، سن ہجری 1 میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا مشورے کے لیے۔ کس بات کا مشورہ تھا؟ کہ جماعت کا وقت ہو چکا ہے، اس کی خبر، یا جماعت کا وقت قریب ہے، اس کی اطلاع کیسے ہو لوگوں کو۔ ظاہر سی بات ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، اب لوگوں کو بلانا ہے جماعت کے لیے، تو جماعت کا وقت قریب ہے، اس کی اطلاع کیسے ہو؟ تو کسی صحابی نے رائے دی کہ بھئی آگ جلائی جائے، کسی نے کہا نصارہ کی طرح عمل کیا جائے، کسی نے کہا یہودی کی طرح عمل کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی کی رائے پسند نہیں آئی۔ وجہ یہی تھی کہ اس میں دوسرے مذاہب کے ساتھ مشابہت تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی کی رائے پر اطمینان نہیں ہوا۔ اخیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ ایک کام یہ کیا جائے کہ نماز کا وقت جیسے ہی قریب ہو تو محلہ محلہ ایک آدمی بھیجا جائے، اور جو وہاں جا کر یہ لفظ کہے الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ، یہ لفظ کہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی، مگر اللہ کا نظام ایسا ہوا کہ رائے تو ضرور پسند آئی لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان سے متعلق خواب دیکھا۔ پورا خواب وہی جو ابھی آگے بتلاؤں گا کہ وہ خواب دیکھا، لیکن اللہ کا نظام دیکھیے کہ خواب دیکھا مگر اس خواب کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے نہیں کر سکے۔ اب کیا وجہ رہی؟ وہ اللہ کا نظام تھا۔ اس کے 20 دن کے بعد ایک صحابی جو عمر میں بہت چھوٹے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اور مقام میں بھی بہت چھوٹے تھے، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھ کر صبح میں آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ خواب بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب سچا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چلو اب تم اذان پڑھو، یہ زید عبداللہ جو ہے وہ کلمات کہے گا اور تم اذان پڑھو گے۔ آپ کہیں گے، آپ کے دماغ میں سوال ہوگا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں اذان نہیں پڑھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز خوبصورت، اچھی بھی تھی اور بلند بھی تھی، اور اذان کے لیے بہتر وہی شخص ہیں جس کی آواز بھی بلند ہو اور آواز بھی اچھی ہو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ دونوں وصف موجود تھے۔ اب جب اذان گونجی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جو چادر تھی وہ گھسیٹتے ہوئے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے یہ خواب دیکھا تھا لیکن میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے نہیں کر سکا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حوصلہ دیا اور کہا کہ الحمدللہ آپ کے خواب دیکھنے کے بعد تو بات مزید پکی ہو گئی۔ اس طرح جو ہے اس اذان کی ابتدا ہوئی۔ اب اس سے کچھ چیزیں ہمیں سمجھنا ہے۔ پہلی چیز تو یہ سمجھنا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غور کرو کہ جماعت کا وقت قریب آنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ہر صحابی نے اس کے بارے میں فکر کی، لیکن اللہ کا نظام ہے جو جتنی زیادہ فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا صحابی ہوگا یا کوئی بڑا اللہ والا ہوگا اس پر ہی کھولیں گے۔ اس کے لیے اللہ کے یہاں صرف ضرورت ہے فکر، کڑھن، اس کے لیے کوڑنا، اس کے لیے فکر کرنا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے صحابی ہیں لیکن اس کے لیے کوڑھے، فکر مند ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف ان کو بخشا۔ اس لیے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں بھی ہمیشہ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو بہت زیادہ کوڑنا چاہیے، بہت زیادہ فکر کرنا چاہیے۔
دوسری بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ سمجھ میں آئی کہ مربی جو ہوتا ہے نا، تربیت کرنے والا، وہ ہمیشہ حوصلہ بلند کرتا ہے۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے یہ نہیں کہا کہاں سو گئے تھے، جب خواب دیکھا تھا اسی وقت آتے، نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی پیٹھ تھپتھپائی اور کہا کہ عمر، آپ کے خواب دیکھنے کی وجہ سے تو بات اور پکی ہو گئی۔ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو خواب سنایا تو اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ عبداللہ جو ہے نا یہ ہم سے فضیلت لے گئے، یہ ہے وہ ہے، کچھ بھی نہیں کہا، خاموش رہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ فضیلت چھیننے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے یہاں کوئی بڑا اگر اس نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ یہی کہہ دیتا کہ اس میں کیا ہے، میں نے دیکھا تھا اور میں نے تو اس سے پہلے دیکھا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً خاموش ہو گئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فضیلت چھیننے کی کوشش نہیں کی۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو اذان کی ابتدا سے ہمیں سمجھ میں آئی، اللہ رب العزت ہمیں اذان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور کہہ دوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ لاؤڈ اسپیکر تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، اس کا ثبوت کہاں سے لائے، اور بہت سے مسلمان بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لاؤڈ اسپیکر کا مقصد ہے آواز کو بلند کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں آواز کو بلند کرنے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استعمال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اذان کے لیے ان آلات کا استعمال کیا جائے کہ جس سے آواز بلند سے بلند تر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔